ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، روز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر کامیاب اور ناکام لوگوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ کامیابی کی ضد ہے ناکامی، کامیابی کا اپوزٹ ہے ناکامی۔ تو اب کامیاب لوگوں کی صفات ہمارے سامنے ہوں اور ناکام لوگوں کی عادتیں ہمارے سامنے ہوں کہ وہ کیسے ناکام ہوئے، کیا ان کے اندر ایسے فیلئر کے اسباب تھے، کیا انہوں نے ایسا کام کیا، کیسا انداز اختیار کیا، کیا ان کے اندر کمی تھی، کس چیز کی وجہ سے وہ لوگ ناکام ہو گئے، اور جو کامیاب لوگ ہیں یہ کن عادات کو، کن چیزوں کو اپنا کر کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری چیز، ہمارے اس سلسلے کے اندر کامیابی کی حقیقت کو بیان کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں ایک کانسیپٹ ہے ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو سمجھ رہا ہوں، یہی کامیابی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو ہے وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، میرا جو رویہ ہے، میرا جو انداز ہے، جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کامیابی حاصل کر چکا ہوں، یہی کامیابی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کامیابی کا کرائٹیریا بیان کیا ہے، اور حقیقت میں کامیابی کہتے کسے ہیں، حقیقی کامیاب ہے کون ہے، یہ قرآن پاک میں مینشن کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے۔ ہم لوگ اپنے بنائے ہوئے کامیابی کے معیار کے مطابق خود کو کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کو بیان کیا کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، جنت والے کون ہیں، جہنم والے کون ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کون ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کون ہیں، اللہ کی پسند والے بندے کون ہیں، اللہ کو ناپسند کون ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے کون ہیں، نافرمانی کرنے والے کون ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا، اور دونوں کا پھر صلہ اور انجام بھی الگ الگ بیان کیا گیا۔ یہ ہمارے سامنے پورا جب ایک سینیریو ہمارے سامنے قرآن پاک میں کلیئر کیا گیا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بیان بھی فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم جو مرضی کر رہے ہیں، ہماری نجات، ہماری کامیابی ہماری ہی سوچ کے مطابق حاصل ہو چکی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ میں ڈالے جائیں گے، کچھ لوگ ہیں جو جنت میں ڈالے جائیں گے۔ کامیاب کون ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ حشر میں بھی اس کو بہت کلیئر بیان کیا ہے۔ آئیے سورہ حشر میں کامیاب اور ناکام لوگوں کا جہاں تذکرہ ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کن کو کامیاب کہا ہے اور کن کو ناکام قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ یعنی کچھ لوگ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ جو مرضی کریں ہم کامیاب ہی ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دونوں کو بیان کر دیا. دا پیپل آف ہیل اینڈ دا پیپل آف پیراڈائز آر ناٹ اکول. پیراڈائز اور ہیل والے جو ہے اکول نہیں ہیں. اٹس دا اونلی دا پیپل آف پیراڈائز ہو ہیو سکسیڈیڈ. یعنی جو جنت والے لوگ ہیں نا، اصحاب الجنت ہم الفائزون، کامیاب وہ ہیں. اب ہمارے سامنے کامیابی کی حقیقت بھی سامنے آ گئی اور کامیاب کون ہے یہ بھی سامنے آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو مزید تفسیر صراط الجنان کی اس تفسیر سے ہم سمجھتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں. یعنی جہنم والے جن کے لیے دائمی عذاب ہے اور جنت والے جن کے لیے ہمیشہ کا عیش اور سرمدی راحت ہے، یہ دونوں برابر نہیں، بلکہ جنت والے ہی کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ پاک کی رضا میں گزاری اور آخرت میں اس کی نعمتوں کے مستحق ہوئے، جبکہ کفار دونوں جگہ نقصان میں رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ نے کلاسیفیکیشن کر دی، ڈیوائیڈ کر دیا اصحاب الجنہ و اصحاب النار کو. جنت والے اور جہنم والوں کو الگ الگ ڈیفائن کر دیا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہوں، اللہ کی ناراضی والے کام بھی کر رہا ہوں، اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتا کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نبوت کو نہ مانے، اسلام کو نہ مانے، دین کو نہ مانے، ارکان اسلام کا انکار کرے، دین کا انکار کرے، جو ہے وہ احکام اسلام کا مذاق اڑائے، اور جو نفرت کی بات کرے اور کہے کہ جناب ہم لوگ تو اللہ کے جو ہے وہ اس نظام کو ہم لوگ تو بس برابر ہی ہیں سارے. اب دیکھیں قرآن پاک نے مساوات، عدل، ان چیزوں کو اپنی جگہ پر بیان کیا، لیکن کامیابی کا جب ذکر کیا نا، اب یہاں دو چیزیں تو سامنے آئیں گی نا. ایک ہی کلاس روم کے اندر کچھ سٹوڈنٹس ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ سٹوڈنٹس کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک ہی کلاس روم ہے، ایک ہی ٹیچر ہے، ایک ہی سلیبس ہے، ایک ہی سبجیکٹس ہے، ایک ہی انداز تعلیم ہے، لیکن کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں. ان کی کامیابی اور ان کی ناکامی، اس کے اندر ایک کامن سینس رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ کامیاب ہونے والوں نے سٹرگل کی، کامیاب ہونے والوں نے اپنے لیسن کو، اپنی سٹڈی کو فوکس کیا، جو اس کے تقاضے تھے وہ پورے کیے، جو سبجیکٹ کی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا. وہ فزکس کے پیپر میں میتھس کے سوالات نہیں حل ہو رہے ہوتے، انگلش کے پیپر والے دن وہ اسلامک سٹڈیز کی جو وہ وہاں پر تیاری کر کے نہیں جا رہا ہوتا. جس دن اس کا جو وہ بایو کا پیپر ہے، اس دن وہ جناب وہاں پر جا کر کیمسٹری کی NO3 کی باتیں نہیں کر رہا ہوتا، H2SO4 کو وہاں پر جا کر وہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا. اصل میں جو فوکس ہے، میں مطلب مثال دنیا کی دے کے اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس نے نصاب پر توجہ نہیں دی، سلیبس کو فوکس نہیں کیا، ٹائم کو فضول گزارا اور سٹڈی کو سیریس نہیں لیا، نوٹس تیار نہیں کیے، ٹیچر کی بات پر توجہ نہیں دی، اپنی کلاس میں توجہ نہیں دی، اپنے اس سبجیکٹ کے تقاضے پورے نہیں کیے، ہاؤ کین بی اے سکسیسفل پرسن، وہ کیسے امتحان میں کامیاب ہوگا جبکہ اس نے وہ اس سبجیکٹ کو تیار ہی نہیں کیا، اس سبجیکٹ پر توجہ ہی نہیں دی، اس سبجیکٹ کو فوکس ہی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دونوں کو بیان کر کے فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اب ہم لوگ دنیا کی یہاں مثال لے لیں، یہ دنیا سے چلا ہے نا یہ نظام. دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے آ گئے. دنیا میں بھی انسان دو طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں، ایک اچھی زندگی، ایک بری زندگی، ایک اللہ کی پسند والی زندگی، ایک اللہ کی نافرمانی والی زندگی، ایک ہے تقوی اور پرہیزگاری والی لائف، ایک ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں والی لائف، ایک ہے انسان اپنے رب کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے، جو اس کا نصاب ہے، جو اس کا جو وہ انداز زندگی ہے، جو اس کو قرآن نے نظام دیا ہے، جو نصاب دیا ہے، جو سلیبس دیا ہے، جو تیاری کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیں دنیا میں بے باکی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا،
ہمیں دنیا میں جو ہے وہ عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب ہر کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی جیوں گا، یہ کیسے کامن سینس والے آنے والی بات بھی نہیں ہے، یہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری گاڑی اور میری مرضی چلے گی، وہ موٹر وے پر آنے والے جو ہے وہ روٹ پر آنے والے ٹریک پر جانے والی گاڑی چلا دے اور کہ میری گاڑی میری مرضی ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی بھائی جان۔ کوئی ٹکٹ خرید کر کہے کہ میری مرضی ہے، میری فلائٹ ہے، میں اپنا ٹکٹ خریدا ہے، میں کوئی امیگریشن کے سسٹم کو نہیں مانتا، میں سیدھا جاؤں گا، جہاز میں چڑھ جاؤں گا، اس کا نظام ہے، اس کو پورا ایک سسٹم، پرنسپلز بنے ہوئے ہیں، رولز بنے ہوئے ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس سسٹم کے تحت چلنا ہوگا۔ میرا ٹکٹ میری مرضی نہیں چلے گی، میری گاڑی میری مرضی نہیں چلے گی، اور میرا محلہ میری مرضی نہیں چلے گی۔ محلے کے حقوق ہوتے ہیں، اصول بنے ہوئے جینے کے، جنگل تھوڑی ہے، انسانوں کا معاشرہ ہے، انسانوں کے معاشرے میں انسانوں کے اصول بنے ہوئے ہیں۔ آپ جس محلے میں رہیں گے اس محلے کے قانون ہیں، اصول ہیں، جس شہر میں رہنا اس شہر کے اصول ہیں، جس ملک میں رہنا اس ملک کے اصول ہیں۔ آپ کہو کہ میرا شہر ہے، میری مرضی ہے، میں کسی سگنل پہ نہیں رکتا، میں ریڈ سگنل پہ نہیں رکتا، میں یو ٹرن جدھر سے مرضی لے لوں، میں ون وے کی مخالفت کر کے چلاؤں، میرا شہر ہے، میری مرضی ہے، میرا محلہ ہے، میری مرضی ہے۔ اب کسی کے گھر کے آگے کوڑا پھینکتے رہو، کسی کے گھر کے آگے جا کے آپ جناب اپنی چارپائی بچھا کے بیٹھ جاؤ، میرا محلہ میری مرضی، میری گلی میری مرضی، نہیں چلے گی بھائی۔ آپ ایک انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، جب آپ چھوٹی سی ایک بستی کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کے پابند ہیں، تو جس خالق کائنات نے زمین آسمان اور کائنات کو بنایا ہے، جس خالق کائنات نے یہ جسم عطا کیا ہے، جس خالق کائنات نے ہمیں صحت عطا کی ہے، اعضاء عطا کیے ہیں، یہ آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں عطا کیے ہیں، کہ ہم اس خالق کائنات کے حقوق ہم پر نہیں ہے؟ کیا اس کے اصول و ضوابط نہیں ہے؟ اس خالق حقیقی نے کائنات بنائی ہے، اس کے اصول بھی بنا دیے ہیں، کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ تمہارے زندگی کے اصول دیے گئے ہیں۔ آپ کو میرا ہاتھ اور میری مرضی ہے، میں اپنے ہاتھ کو جہاں مرضی گھماتا رہوں گا، آپ کا اختیار آپ کے ہاتھ پر ہے۔ جب سامنے والے کا چہرہ آ جائے گا آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا، آپ کا ہاتھ آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ ہر چیز کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا کہ ہر جگہ پر میں اپنی مرضی کے مطابق رہوں، آپ بیمار ہونے لگیں تو چلا کے دکھا دیں بخار کے آگے اپنی مرضی، میرا جسم ہے میری مرضی چلے گی، تم بخار نہیں ہو سکتے۔ کرونا وائرس کو کہہ کے بول دو کہ میرا گھر، میرا محلہ، میرا شہر ہے، ہماری مرضی چلے گی۔ مطلب کچھ سسٹم ہے نا، ہر چیز کے تقاضے ہیں، اس کے تحفظ کی تدابیر کی جائیں گی، احتیاطیں کی جائیں گی، اس کے لیے جو ہے وہ جو تقاضے ہیں، جو احتیاطیں ہیں، جو اسباب ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے۔ جب گردے فیل ہونے لگیں گے کہہ دینا کہ میرا گردہ میری مرضی ہے، فیل نہیں ہونے دوں گا۔ پھیپھڑے ختم ہونے لگیں گے نا، جب ہارٹ فیل ہونے لگے گا نا، ایک دن تو آنا ہے۔ آج جس جسم میں طاقت ہے، آج کسی کے اندر جو ہے وہ پاور ہے، کسی کے اندر اعضاء میں طاقت ہے، کسی کو زبان تیز مل گئی ہے، اب وہ جو بول لے، جو بات کر لے، جو کہہ لے، بے باکی کی باتیں کر لے، لیکن ایک دن تو آنے والا ہے نا جب یہ اعضاء کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایک دن تو آنے والا ہے نا جب بستر پہ آنا ہے، ایک دن تو آنے والا ہے نا جب وینٹیلیٹر پہ آنا ہے، ایک دن تو آنے والا ہے نا کہ جب سانسیں اکھڑنے لگیں گی، اس وقت کہنا کہ میری سانس میری مرضی ہے، نہیں چلے گی۔ ملک الموت کے آگے کہہ سکے گا کوئی میری زندگی ہے میری مرضی ہے؟ ملک الموت علیہ السلام ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے۔ اس وقت مرضی نہیں چلے گی، اس وقت اپنی مرضی نہیں چلنی۔ جب تختہ غسل پہ آنا ہے نا تو غسال کا جہاں دل کرے گا نا، جس طرف کو کروٹ دینا چاہے گا دے گا، جس طرف پانی بہانا چاہے بہائے گا، جتنا گرم یا ٹھنڈا پانی چاہے گا وہ اس کی مرضی چل رہی ہوگی۔ اب اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکیں گے، اپنی مرضی سے پانی ٹھنڈے گرم کا بھی تقاضا نہیں کر سکیں گے کہ ایسا پانی ہونا چاہیے۔ جنازہ تیز لے کے چلے یا آہستہ لے کے چلے، ہماری مرضی نہیں چل رہی ہوگی۔ قبر کتنی گہری ہو کیسی ہو، ہماری مرضی نہیں چل رہی ہوگی۔ قبر میں کیڑے آنے لگیں گے، اس وقت اپنی مرضی نہیں چل رہی ہوگی۔ قبر میں عذاب کے فرشتے آنے لگیں گے، اس وقت اپنی مرضی نہیں چل رہی ہوگی۔ ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بہت ساری مرضیوں کے پابند ہیں، تب سب کی مرضیاں چل رہی ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے معاملے میں ہمارا بے باک ذہن یہ بغاوت کی طرف جائے کہ جناب میں اپنی مرضی سے جیوں گا۔
اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہی جو ہے وہ مذاق بنا کے کہ ہم اسلام کے، شریعت کے، قرآن کے احکام کو ہم نہیں جو ہے وہ اس پر توجہ دیں گے، ہمارا اپنی مرضی کے ساتھ جینے کا ذہن ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جینے کے اصول دیے ہیں، اور یہ کوئی زبردستی یا سختی یا کوئی نفرت کی بات نہیں، اللہ نے ہماری بھلائی کے لیے اصول دیے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے جیسی محبت کرتی ہے، اس سے بڑھ کر خالق اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، مخلوق کی بہتری کے لیے ان کو یہ اصول و ضوابط اور یہ نظام دیا گیا ہے۔ اور کس کی مرضی پہ چلنا ہے؟ اللہ پاک نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دے کے ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے رکھ دی کہ یہ ہے جو ہے وہ رول ماڈل، ان کے مطابق زندگی گزار لو، ان کے احکام کے مطابق جینا ہے، ان کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی بنا لو، ان کے احکام کے مطابق اپنی خواہشات کو بنا لو، اس انداز کو اپنا کے زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور یہ دو کیٹیگریز آ گئی ہمارے سامنے، ایک سوچ اللہ رسول کی مرضی پہ چلنے والی، ایک سوچ جو ہے وہ شیطان اور نفس کی خواہش پہ چلنے والی۔ اب دو سوچیں سامنے آئیں، اور دونوں کیٹیگریز کو ہم سامنے رکھ کے جب اس سینیریو میں دیکھتے ہیں، فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے یہ ایکول نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دو طرح کی زندگیاں ہمارے سامنے، ایک اللہ پاک کی رضا والی اور ایک اللہ کی ناراضی والی۔ اب دو طرح کی زندگیاں گزارنے کے بعد موت بھی ایک جیسی نہیں آتی، موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ اب کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ جو اپنا ایمان سلامت لے کے گیا۔ کامیاب کون ہے؟ جو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے گیا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے رب عز و جل کی رضا کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزارا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا سے آخرت کے سفر کو اختیار کیا۔ کامیاب کون ہے؟ جو حرام سے بچا۔ کامیاب کون ہے؟ جو حلال پر استقامت کے ساتھ چلتا رہا، جو حلال پر قائم رہا۔ کامیاب کون ہے؟ جو نفس کے لالچ سے بچا۔ کامیاب کون ہے؟ جو سود سے بچا، جو رشوتوں کے لین دین سے بچا، جو حق تلفیوں سے بچا، جو ظلم و زیادتی سے بچا۔ کامیاب کون ہے؟ جو ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری طرف جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے کام کیے، شریعت کی مخالفت کی، گناہوں میں پڑا، ایمان برباد کر بیٹھا، شراب میں پڑا، بدکاری میں پڑا، سودی کاروبار میں پڑا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پامال کیا، بے باکی اور جو ہے وہ بے حیائی والی زندگی گزار کے اپنے رب کو ناراض کر کے ایمان برباد کر کے دنیا سے گیا، وہ ہلاکت میں جا پڑا، وہ بربادی میں جا پڑا۔ اب دونوں کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، دونوں کی موت، دونوں کا دنیا سے جانا، اس کو الگ الگ ہم جو ہے وہ کیفیتوں میں سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بہت سارے ایسے لوگوں کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ جن کا دنیا سے جانے کا وقت کلمہ پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے اور رضا الہی والی باتیں کرتے ہوئے اور اچھی جن کی موت کا تذکرہ کیا گیا۔ اور بہت سے ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جو مرتے وقت شدت کی تکلیف، عذاب اور ایمان برباد ہو جانا، کلمہ کفر زبان پہ جاری ہو جانا، اور آخری وقت میں جن کو کلمہ نصیب نہ ہونا اور کفر کی حالت میں دنیا سے مر جانا، اسلام جن کا ضائع ہو گیا، دین اسلام سے جو منحرف ہو گئے، قرآن کے احکام کو جنہوں نے انکار کر دیا، سورہ یاسین پڑھنا بند کر کے قرآن کا انکار کر دیا، قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن کے احکام کا انکار کر دیا، زندگی عبادت میں گزری، نیکیوں میں گزری، مگر آخری وقت میں ایمان برباد ہو گیا۔ یہ بظاہر نیک اعمال کرتے مگر ان کی خلوتیں اللہ کی نافرمانی والی ہوتی تھی۔ یہ بظاہر اچھے کام کرتے نظر آئے مگر ان کی تنہائیاں بے باکی والی، اللہ کی نافرمانی کے کاموں والی ہو گئی۔ یہ بظاہر اچھے کام کرتے نظر آئے مگر ان کی تنہائی، ان کی خلوتیں بے باک اور باغی لوگوں والی ہوتی تھی، نافرمانی والے کام کرتے، بے
پردگیاں، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے مرد، مردوں کی دوستیاں اور اس طرح کے گناہ اور برے کام جن کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ علماء نے ایمان برباد ہو جانے والے کئی کاموں کا تذکرہ کیا۔ اور اصل میں کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بہت پیسہ بنا لیا، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے دنیا میں بڑا مال کما لیا، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بہت زیادہ دنیا میں منصب حاصل کر لیا، اقتدار مل گیا، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، وقار مل گیا، لوگ چاہنے والے مل گئے، اپروچ ہے، سورسز ہیں، بڑا اس کے اندر جو ہے وہ کر و فر ہے، بڑے جاننے ملنے والے لوگ ہیں، لوگ اس کے نام کی جو ہے وہ شہرت کی تذکرے کرتے ہیں، آٹوگراف لیتے ہیں، لوگ اس کی بات کرتے ہیں، لوگ اس کا کہنا مانتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھ رہا کہ ہم سکسیسفل پرسن، میں بڑا کامیاب آدمی ہوں، یہ اس کی سوچ ہے، جبکہ اصل کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کے چلا گیا۔ اور پھر اگلی منزل ہے قبر۔ دونوں کی قبریں بھی ایک جیسی نہیں ہے، قبر یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ اب دونوں کی قبر ایک جیسی نہیں ہے، دونوں یہ بظاہر مٹی کا ڈھیر نظر آتی ہے، مگر یہ مٹی کی ڈھیری کے اندر دو طرح کی کیفیتیں ہیں۔ کسی کے کفن کو جنتی کفن میں بدل دیا گیا ہے، کسی کے کفن کو دوزخی کفن میں بدل دیا گیا ہے، کسی کے قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، کسی کی قبر کے اندر جو ہے وہ جنت کی ہوائیں ہیں، کسی کی قبر کے اندر جو ہے وہ آگ کے گرز لے کر عذاب کے فرشتے آ چکے ہوں گے، کسی کی قبر کے اندر جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نور ہی نور ہوگا۔ یہ بازار مٹی کا ڈھیر نظر آنے والی قبر، اس کے اندر دو طرح کی کیفیتیں ہیں۔ اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے قبر کھل گئی، آپ اس میں واقعات پڑھیں قبر کھل جانے کے، یہ قبروں کے اندر کی کیفیتیں کیا کیا نظر آئیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے 230 سال کے بعد ان کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر سلامت دیکھا گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال کے 77 سال کے بعد قبر کے اندر سلامت دیکھے گئے۔ حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام سینکڑوں سال کے بعد عراق کے شہر مدین میں جب ان کی قبریں کھلیں تو ان کے جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 70 سال کے بعد، پھر اسی طرح حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کے اندر سے تو کستوری کی خوشبو 77 سال کے بعد آ رہی تھی۔ کسی نے چہرے پر انگلی رکھی تو زندہ انسان کے چہرے پر جیسے انگلی رکھنے سے نشان پیدا ہوتا تھا، ان کے چہرے پر نشان پیدا ہو گیا، جیسے خون کی گردش رک جاتی ہے۔ 77 سال قبر کے اندر گزر گئے، انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کا جسم تر و تازہ ہے۔ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارے سامنے کتنے ایسے نوجوانوں کے واقعات، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد احسان اتاری، عبد السمیع اتاری، محمد نوید اتاری، احد رضا اتاری، ہمارے کتنے ایسے اسلامی بھائی جن کے انتقال کے کئی مہینے بعد، کئی سال کے بعد جب ان کی قبریں کسی وجہ سے کھل گئیں، بارش میں یا کسی وجہ سے قبر کھلی، تو اب یہ قبر کے اندر سلامت بدن اور کفن کے ساتھ آرام فرمائے۔ یہ کیفیتیں بتا رہی ہیں کہ جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اب دو طرح کی کیفیتیں ہم لے کے چل رہے ہیں، دو طرح کی زندگیاں، دو طرح کی موتیں، دو طرح کی قبریں، اور حشر بھی ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ متقی محشر میں رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لائے جائیں گے، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکا جائے گا۔ دونوں کا اٹھنا ایک جیسا نہیں ہے، نمازی بھی اٹھے گا، بے نمازی بھی اٹھے گا، شرابی بھی اٹھے گا، تہجد گزار بھی اٹھے گا، فرما بردار بھی اٹھے گا، نافرمان بھی اٹھے گا۔ اب دونوں کا اٹھنا بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ اب یہاں دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا، جیسے سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا
اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کا الگ سے بیان کیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ یہ اہل نار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ شیطان نے کتنی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا۔ فرمایا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اہل جنت کا صلہ قرآن نے بیان کیا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، نیکوکار ضرور جنت میں ہوں گے، و ان الفجار لفی جحیم، اور بدکار ضرور آگ میں ہوں گے۔ اور جو جنت اور جہنم والے یہ برابر نہیں ہے۔ جنت والے تو سایوں میں ہوں گے، تختوں پہ چین سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے میوہ جات ہوں گے، ان کے لیے جو تمنا کریں گے ان کو ملے گا، راحتیں ملیں گی، سکون ملے گا۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، فرمایا گیا کہ وہاں نہ گرمی، نہ سردی، نہ ٹھنڈ، نہ پسینہ، نہ گھبراہٹ، نہ خوف، کوئی ایسی شدت ہے ہی نہیں، کوئی گھبراہٹ ہے ہی نہیں۔ جنت میں سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، اور اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اور جہنم میں کوئی سکون نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی چین نہیں۔ اہل نار جب شدت پیاس سے تڑپیں گے، انہیں جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وہ پیالہ کھولتا ہوا پانی جس کا قرآن میں اللہ پاک نے سورہ رحمان میں بھی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ فرمایا مجرم اپنی نشانیوں سے پہچان لیا جائیں گے۔ آج بند کمروں میں تاریک راتوں کڈیاں لگا کے پردے کر کے لوگوں سے چھپا کے کوئی سمجھتا ویری جینیس، میں بہت چالاک ہوں، میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا میں نے کیا کیا، اس کی غلط فہمی ہے۔ اس رب نے پردے رکھے ہوئے یہ اپنی چالاکی سمجھ رہا ہے، اس رب نے پردہ رکھا ہوا ہے عیب چھپائے ہوئے یہ اس کو اپنی ذہانت اور قابلیت سمجھ رہا ہے، اس کی نادانی ہے۔ اس دن جب مجرم نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، اور فرمایا جاتا ہے کہ یہ پیشانی اور قدموں سے پکڑے جائیں گے، اور فرمایا کہ یہ وہ دوزخ جس کا مجرم لوگ انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے جسے، یطوفون بینہا، اس میں چکر لگائیں گے، وبین حمیم آن، اور کھولتے پانی کے چکر لگائیں گے۔ یہ کھولتا پانی کیا ہوگا؟ جب یہ پیالے بھر کے ان کو دیے جائیں گے نا، خون اور پیپ ملا ہوا پانی، ہونٹ کے قریب جائیں گے تو ہونٹ جل جائیں گے سکڑ کے نیچے تک، یہ مطلب جب پئیں گے ان کی انتڑیاں کٹ کٹ کے بہہ جائیں گی۔ یہ اہل نار کا جو ہے وہ پینے کا وہ پانی ہوگا جو زخم کافروں کے زخموں سے خون اور پیپ نکل رہا ہوگا، پینے کو دیا۔ توہر کھائیں گے، زقوم کانٹے دار جو گلے میں پھنس جائے، تو موت مانگیں گے، موت ملے گی نہیں اس وقت، ویل اور صبور مانگتے، ہلاکت مانگتے پھر رہے ہوتے۔ آج کی عیش و عشرت، عیاشی، موج مستی، بے باکی، یہ کہیں برباد نہ کرتے۔ لہذا میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا ہے، ہم اس کامیابی کے راستے کی طرف چلیں، حقیقی کامیابی کی طرف اپنے آپ کو لگائیں، اور کامیابی کا راستہ جنت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی صفات، ایسی عادات، ایسی زندگی عطا کرے کہ جو ہمیں اصل کامیابی دلوا دے، اور اصل کامیابی کے حصول کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت کی بھی حقیقی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، ذہن ستھرا ہوتا ہے، قلب صاف ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا ذہن بنتا ہے، جنتیوں والے اعمال اپنانے کا ذہن بنتا ہے۔ اب مدنی انعامات کا رسالہ لے کے دیکھیں، اس کے اندر ایسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو کامیابی کے رستے پہ چلانے والی صفات ہیں، جو نجات کے رستے پر چلانے والی صفات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیابی